یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کی جانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ آگ جس کا بالن، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر پہرے داری کرنے والے غلاظ شداد، بہت ہی ترش روح فرشتے ہیں۔ وہ اللہ پاک کی نافرمانی قطعاً نہیں کرتے، ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخلوق ہے میرے بھائیو، اور انسان کے برابر کی مرتبے کے لحاظ سے کوئی بھی مخلوق نہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو بڑی عزتوں کے ساتھ ہم نے پیدا کیا، اور خشکی اور تری کے اندر اس کو بڑی برکتیں، بڑی عزتیں عطا فرمائی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بڑے ہی اچھے سانچے کے اندر انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے انسان کو اپنی صورت کے اوپر پیدا کیا، اور یہ بات یاد رکھیں، جزا اور سزا کے لیے ان دو مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن کو جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ وہ دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور ایک جن۔ ان دونوں کو اللہ پاک نے جزا اور سزا کے لیے پیدا فرمایا، اور انسان، اس کو اللہ پاک نے کتنی خوبیاں عطا فرمائی۔ اگر ایک ایک شمار کرنا شروع کر دیں تو اتنا وقت ہی نہیں ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ دیکھیں۔ اللہ پاک نے انسان کو پہلا انعام یہ دیا کہ انسان بنایا اس کو، پھر اس کو سوچ اور فکر کے خزانوں سے مالا مال کیا، دل دیا اور دماغ دیا۔ یہ سوچ اور فکر کے بہت بڑے خزانے ہیں۔ اور پھر ترجمانی کے لیے زبان کا بہت بڑا خزانہ دیا، سماعت کے لیے کانوں کا بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا، بینائی، مناظر دیکھنے کے لیے اللہ پاک نے آنکھوں کا بہت بڑا خزانہ دیا، قدموں کی رفتار کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں جو کبھی انکار نہیں کرتے، گرفت کے لیے، کام کے لیے اللہ پاک نے ہاتھ دیے اور ہاتھوں کی انگلیاں اور جوڑ پیدا کیے۔ اور ایک ایک چیز اللہ پاک نے، آپ غور کریں اس کے اوپر تو آپ کو سمجھ آئے۔ قرآن آپ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، دیکھو آپ ہی کبھی اپنی جان کے اوپر غور کر لیا کریں، تمہیں پتا چلے کہ اس کے اندر کتنی کاریگری ہم نے کی ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا کتنا بڑا کاریگر ہوگا، کتنا بڑا صناع ہوگا، وہ نقشہ نویس ہوگا وہ، کہ اس سے خوبصورت نقشہ انسان کا نہیں بن سکتا جو اللہ پاک نے بنا دیا ہے۔ اور پھر انسان کو یہ سارے خزانے دینے کے بعد اللہ پاک نے اس کو پھر دو راستے دکھائے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو خزانے اس کو، دو راستے اس کے اوپر متعین فرمائے، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے۔
تاکہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اور ہمارے دیے ہوئے ان خزانوں کے ذریعے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. اس کو سمجھ عطا فرمائی انسان کو. نفع کس میں ہے, نقصان کس میں ہے, ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, اچھا کون ہے, برا کون ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اللہ پاک نے اس کے اوپر یہ دو راستے واضح کیے اس کے سامنے, اور اس کی مزید رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان کو معجزے بھی دیے, کتابیں بھی دی اور شریعتیں بھی دی ہے. اور انسان کو اللہ پاک نے کبھی بھی کسی بھی وقت تنہا نہیں چھوڑا. لیکن انسان نے کیا کیا؟ ان ساری صلاحیتوں کے باوجود, سارے انعامات کے خزانے مل جانے کے باوجود, انسان نے اپنے لیے میرے بھائیوں نیکی کا راستہ نہیں چنا, بدی کا راستہ انسان اختیار کر رہا ہے, گمراہی کے راستے پہ انسان چل رہا ہے, فتنے اور فساد کے راستے کو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. ہدایت کا راستہ, قرآن کا راستہ, شریعت کا راستہ, نبیوں کا راستہ, صحابہ کا راستہ, نیکی والے راستے سے یہ دور بھاگتا ہے انسان. اتنی نعمتیں اللہ سے لینے کے باوجود اس سے بھی آگے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. لوگوں, جو بھی ایک ککھ بھی تمہارے پاس ہے نا, وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے. تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے, ککھ ہے یا لکھ, وہ اللہ کا عطا کردہ ہے. اور سیانے لوگوں, اگر آپ تو کسی کے گھر سے پانی کا گھونٹ پی لو, اس کا ساری زندگی شکر ادا کرتے ہو. کھانا کوئی کھلا دے, نوکری پہ کوئی تمہیں لگا دے, ہے جی, ساری زندگی اس کے تابع رہتے ہو. تابعدار کہتے ہو, ہم تابعدار ہیں جی, اس کا مجھ پر بڑا احسان ہے جی, اس نے مجھے نوکری پہ لگایا جی, اس نے میری سفارش کر دی تھی, اس نے جناب مجھے میری درخواست پہ دستخط کر دیا تھا جی. ساری زندگی اس کے لیے آپ احسان مند رہتے ہو. ارے لوگوں, جس نے زبان کا خزانہ دیا, گویائی کا خزانہ دیا, بینائی کا خزانہ دیا, اور گرفت کا خزانہ دیا, رفتار کا خزانہ دیا, سماعت کا خزانہ دیا, گھر بار تمہیں عطا کیا, صحت کا خزانہ دیا, ماں باپ تمہیں عطا کیے, بہن بھائی تمہیں عطا کیے, اور دکان مکان تمہیں عطا کیا, نوکری کاروبار ڈگری سب کچھ اسی نے تمہیں عطا کیا. اور 1-2 دن نہیں بلکہ آپ کو کھلایا پلایا, 70 سال 80 سال 50 سال اس نے کھلایا پلایا تمہیں. پھر تم اس کے چھوڑ کر کیوں گمراہی اور بدی کے راستے پہ کیوں چل پڑے ہو؟ انا توفکون این تذہبون. اللہ پکار کر کہہ رہے ہیں قرآن میں, اے میرے بندو کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, این تذہبون, کہاں جا رہے ہو؟ پلٹ آؤ, تمہاری کامیابی دین میں ہے, شریعت میں ہے, عبادت میں ہے, اور میرے بھائیوں نماز میں ہے, قرآن میں ہے, تلاوت میں ہے, ذکر میں ہے, اس میں تمہاری کامیابی ہے. این تذہبون, تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں, فتنوں کا دورہ ہے, شدید فتنے اتنے. اللہ کے پاک نبی ایک مکان کی چھت پر چڑھے مدینہ میں, صحابہ سے پوچھا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ, ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے. ارشاد فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بارش کے قطروں کی طرح, بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے گھروں کے اوپر نازل ہو رہے ہیں, برس رہے ہیں. یہ اس دور کی بات ہے, خیر القرون کی بات ہے, نبی کے زمانے کی بات ہے. فتنے اس طرح اتر رہے ہیں. آج فتنوں کی کیا حالت ہے میرے بھائی؟ یہ کون بچے گا, کون بچائے گا اپنے آپ کو؟ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا, تمہیں دنیا والوں سے خطرہ نہیں ہے, سب سے بڑا خطرہ تمہارے لیے مسلمانوں اور انسانوں اگر ہے تو وہ جہنم کی آگ سے تمہارے لیے خطرہ ہے. اس سے بچنے کا کچھ سامان کر لو. اللہ اکبر. اللہ کی رحمتیں تو بڑی ہیں, برکتیں تو بڑی ہیں,
اسی لیے تو اس نے اتنا کچھ کیا ہے. جہنم کے 7 دروازے بنائے, جنت کے 8 بنائے. کیوں؟ کیونکہ اس کی رحمت زیادہ ہے, غصہ کم ہے. یہ رحمت کی نشانی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, اس کی رحمت زیادہ ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں, غصہ کم ہے, رحمت غالب ہے اس کی. رحمتیں تو دن رات ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. وہ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اپنوں کو بھی بیگانوں کو بھی. لیکن ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر ہم خود کہاں جا رہے, اپنی اولادوں کو کدھر لے کے جا رہے. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر کے گھر میں چاہے مسلمان کے گھر میں, وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے ماں باپ کی مرضی ہے, اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں, یہ آگے والدین کی مرضی. بچہ پیدا ہوا تو مسلمان تھا, فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. کافر کا بھی بچہ اگر آپ لے لیں, اس کو آپ چھوڑ دیں کسی تنے تنہا, تو وہ جب بڑا ہوگا تو کام کرے گا اسلام والے کام کرے گا, صفائی والے ستھرائی والے کام کرے گا. کیوں؟ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. یہ تو آگے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں, عیسائی بناتے ہیں. ان کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ یہودی, عیسائی, مجوسی, ہندو بن جائے بعید نہیں, لیکن ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ کیوں یہودی بنے؟ مسلمانوں, ہم نے اپنے بچوں کو, قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. ہمارے بچے کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ ذوالجلال کی قسم ہے مسلمانوں, آپ بڑے بزرگ گھروں کے وڈیرے لوگ, ذمہ دار لوگ جتنے بھی گھروں کے ہیں, صرف آپ نمازیں پڑھ کر, آپ جمعے پڑھ کر, آپ عیدیں پڑھ کر, آپ صدقے خیراتیں دے کر آپ کبھی بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتے اگر آپ کی اولاد گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, سوال کیا جائے گا. اللہ نے جو تمہیں امانت اولاد کی صورت میں, بچوں کی صورت میں, بیٹیوں کی صورت میں دی تھی, ان کو آپ نے مسلمان بنایا کہ نہیں؟ کدھر, کن کے حوالے کیا آپ نے؟ مسلمانوں, بچہ جب چلنے لگتا ہے 2 قدم, بڑے افسوس سے کہتا ہوں, اسی وقت سے آپ اس کے اوپر مغرب کا وہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, بستہ لاد دیتے ہیں, انگلش کی کتابیں لاد دیتے ہو. اس کو یہودی بنانے کے لیے کس نے کردار ادا کیا ہے؟ اس کی بالکل پاک صاف ذہن کا چٹا سفید ورق تھا, اس کے اوپر قرآن لکھا جاتا, اس کے اوپر سنت لکھی جاتی, اس کے اوپر کلمہ لکھا جاتا, تو یہ کامیابی تھی. ہم نے اس کے اوپر بستہ مغرب والوں کا لاد کر ہم نے ان کے حوالے کر دیا. بستہ بھی ان کا, کتاب بھی ان کی, میرے بھائیوں لباس بھی ان کا, سارا کچھ ان کے حوالے. آپ نے اپنے نونہال معصوم بچوں کو ان کے حوالے کس نے کیا؟ یہاں پر ہی بس نہیں, پھر اس کے ہاتھ میں موبائل کس نے دیا ہے؟ ننگی گندی فلمیں, میرے بھائیوں یہ سب کچھ اس کے اندر, 4G 4.3, اب تو 4 میرا حال 5 بھی ہے. یہ ساری دنیا کا گند اس بچے کے ہاتھ میں, جیب میں کس نے ڈالا؟ اللہ اکبر. آپ بچوں, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی بچاؤ. یہ وقت ہے تمہارے لیے. قرآن تم سے سوال کرتا ہے, کہتا ہے قرآن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. انسانوں, اے میرے بندو, اے ایمان والو, میں تمہیں کہتا ہوں اپنے کل کے لیے دیکھو تم نے کیا بھیجا ہے. کل کے لیے کیا بھیجا تم نے؟ سکول میں بچے کو بھیجا اس کا کل اچھا ہو جائے, ہے یہ دنیا والا کل, دنیا والا کل, اس کی تو بڑی فکر ہم کرتے ہیں. دنیا والے کل کے لیے ہم نے صبح و شام ایک کی, پیسہ لگایا, خرچہ کیا, ٹیوشنیں دی, فیسیں ادا کی کہ دنیا کا کل اچھا ہو جائے. قرآن کہتا ہے نہیں نہیں,
اے میرے بندو مومنو، مجھے یہ بتاؤ آپ نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا، احتساب کیا میں نے اور آپ نے؟ ہر روز شام کو احتساب کیا ہم نے کہ ہم فطروں کی دلدل میں ایسے ہی ڈھنگ سے چلے جا رہے ہیں؟ خود بھی اور اولادیں بھی محاسبہ نہیں کیا اپنا؟ دنیا کا محاسبہ ہم کرتے ہیں، ہر روز پیسے ہم گنتے ہیں، دکاندار ہے روزنامچہ اس نے رکھا ہے، کارخانے دار نے رکھا ہے، فیکٹری والے نے رکھا ہے، تنخواہ دار جو مزدور ہے مہینے والا وہ بھی اپنا حساب و کتاب رکھتا ہے، مہینے کا احتساب کرتا ہے ہر کوئی۔ دنیا کے نظام کو سیدھا رکھنے کے لیے، اپنے گھر کے نظام کو سیدھا رکھنے کے لیے میرے بھائی ہر کوئی اپنا احتساب کرتا ہے، لیکن اپنے کل قیامت والی جو زندگی ہے اس کے لیے کوئی بھی اپنا احتساب، اپنے بچوں کا احتساب کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ احتساب ضروری تھا۔ قرآن کہتا ہے کل کے لیے دیکھو تم نے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا، کل کے لیے۔ فیکٹری والا فیکٹری بناتا ہے، کارخانے والا کارخانہ، دکاندار دکان بناتا ہے، لیکن وہ روزنامچہ رکھتا ہے، ہر روز شام کو دیکھتا ہے، کوئی مہینے بعد دیکھتا ہے، کوئی سال بعد دیکھتا ہے میری آمدن کیا ہے، میرا خرچہ کتنا ہے، حساب کتنا ہے، فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، لاس کیا ہوا ہے، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہم نے اپنے احتساب کا نظام بنایا نہیں بنایا؟ نماز کا حساب نہیں کیا، روزے کا حساب نہیں کیا، صدقات و خیرات کا حساب نہیں کیا، ہم نے حج اور عمرے کا حساب نہیں کیا، ذکر تلاوت کا حساب ہم نے نہیں کیا۔ کون کرے گا؟ قرآن تو کہتا ہے اے ایمان والو ہر روز تمہیں دیکھنا چاہیے تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ رات کو دیکھا کرو، ہر روز جب آپ چارپائی پہ جاتے ہو، اسی میں میری اور آپ کی بڑائی ہے، چارپائی پہ جاؤ پہلے اپنا احتساب کرو، آج میری نمازیں کتنی ہوئی ہے، جماعت سے کتنی پڑھی ہے، لیٹ کتنی ہوئی ہے، میرے گھر میں کتنی نمازیں پڑھی گئی ہے، بیوی نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، بچے نے پڑھی ہے نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ جو خوبیاں ہیں ان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو، جو کوتاہیاں ہیں گھر کا سربراہ ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے، اسی میں آپ کی نجات اور آپ کے اہل و عیال کی نجات ہے۔ اگر آپ احتساب نہیں کرو گے اللہ کی قسم آپ بھی تباہ ہوگے، اپنی اولادیں اہل و عیال بھی برباد ہو جائیں۔ فتنوں سے بچنے کا یہی علاج، علماء سے رابطہ رکھو، جو علماء حق ہیں ان سے رابطہ رکھو، قرآن سے جڑ جاؤ، تلاوت کو لازمی قرار دو اور نمازوں کی حفاظت کرو، اور میرے بھائیوں اپنی اولاد کے جتنی بھی دوست احباب ہیں، سوسائٹی ہے، کدھر جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ، ان کی موبائلوں پر سب کچھ اوپر گھر کا سربراہ نظر رکھے میرے بھائیوں، یہی ہمارے لیے تاکہ کل صدقہ جاریہ بن سکے اور فطروں سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو موجودہ دور کے ان بڑے بڑے فطروں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتساب کا معنی ہے گننا شمار کرنا، دنیا کے پیسے شمار وہ تو ہم کر کر کے تھک گئے، پوٹے ہمارے گھس گئے، دنیا کا حساب کر کر کے آؤ اپنی نمازیں بھی گن لو، اپنے نوافل بھی گن لو، اپنی تہجد بھی گن لو، ذکر تلاوت بھی گن لو، تسبیحات بھی کچھ گن لو کچھ شمار کر لو اپنے لیے۔ آج کم از کم تمہارے پلے میں ایک ایسا عمل ضرور ہونا چاہیے، ہر میرے بھائی بزرگ ایک ایسا عمل ضرور ہونا چاہیے جس کا پتہ صرف تمہیں ہو اور آپ کے رب کو ہو، دنیا والوں کو کوئی پتہ نہ ہو، تاکہ کل قیامت والے دن ہم وہ عمل اپنے رب کے سامنے پیش کر سکے، یا اللہ یہ میری زندگی کا عمل تھا، یہ میرا عمل تھا جس کا مجھے پتا تھا اور تجھے پتا تھا اور کسی کو پتا نہیں، یہ میں نے بچا کے رکھا ہوا ہے، اللہ اس کے وسیلے سے میری نجات کر دے، کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔